والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تکملۃ لما سبق گزشتہ سے پیوستہ بریک سے پہلے ہم ان اصولوں کو پیش کر رہے تھے جن اصولوں کی روشنی میں ایک انسان اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اور قوم و ملت میں خوشی، اطمینان، طمانینت اور سکون پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہم نے 2 اصول پیش کیے تھے۔ پہلا اصول، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامند کی اطاعت کرے۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے وقت اس کو بہت بڑی عبادت سمجھے، ذمہ داری سمجھے، اور اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ تیسرا اصول، جو سکون کو حاصل کرنے کے لیے، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گھر کو روضۃ غنّا، لہلہاتا باغیچہ بنانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ اصول ہے وعاشروہن بالمعروف کی تفسیر۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اپنی عائلی زندگی، گھریلو معاملات میں گفتگو سے لے کر عمل کی انتہا تک ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ انسان دنیا کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتا ہے کہ چند لمحات اس سے ملاقات ہوتی ہے، سریرا ملے، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں، کیف حالت، لیکن اصل تارا اور ستارہ وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا ستارہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں ماذا يصنع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کیسے تھے؟ کیا آپ جابر حکمرانوں کی طرح اپنے گھر میں رہتے، یا آج کل کے نوجوانوں کی طرح جو کہتے نہیں رعب ہونا چاہیے کہ جب میں آواز نکالوں تو اگلی آواز خشک ہو جانی چاہیے؟ نہیں، كان في مهنة أهلي أي في خدمة أهلي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ کے گھریلو معاملات میں تعامل ایسا تھا كان في مهنة أهلي، ہم 9 بیویاں ان کی خدمت تو کرتی، لیکن آپ کا اسلوب اتنا مبارک اور اتنا خوبصورت تھا، محسوس یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کر رہے۔ يرقع دلوه، يغسف نعله، يفلي ثوبه، يخدم نفسه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتے میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس کو درست خود کر لیتے، اگر کپڑے کو ٹانکنا ہوتا تو بس اوقات اس کو خود کر لیتے۔ يرقع دلوه، اگر پانی نکالنے کے لیے ڈول اس کا مسئلہ بن جاتا تو اس کو بھی درست خود کر لیتے۔ ويحلب شأته، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا کرتے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، کل کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی، لیکن ہر وہ کام کرنے میں کبھی عیب نہ سمجھتے جو عام انسان اچھی گھرداری کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا اس طرح آرام سے مسجد کی طرف چلے جاتے
جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالی. کائنات میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں نفع مند ہو. اس کی زندگی سے اہل و عیال کو دینی نفع بھی ہو، دنیاوی نفع بھی ہو، معاشرتی نفع بھی ہو، معاشی نفع بھی ہو. زندگی کے تمام کارنرز میں وہ نفع مند شخصیت، عضو نافع اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں اپنے آپ کو ثابت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کے معاملے میں حسن معاشرت کرتے تھے. آج اس طرح کی گفتگو یا تو سنائی نہیں جاتی کہ ایسا کرنا پڑے، یا اس لیے سنائی نہیں جاتی شاید کہ یہ خوبصورت زاویے ہمارے علم سے محو ہو گئے اور ان کی طرف ہم نے رجوع نہیں کبھی کیا، یا اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے. رضا الناس غایہ لا تدرک. لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا، لوگ کبھی نہیں راضی ہوئے، اللہ کی رضا چاہیے. اس لیے احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء. 50 سال میں نے عبادت کی لیکن عبادت میں مجھے لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دی. تركت رضا الناس حتى قدرت ان اقول الحق. میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب تعالیٰ مجھ پہ اتنے راضی ہوئے کہ میرے مالک نے میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا. تركت صحبة الفاسقين فوجدت صحبة الصالحين. میں نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے اپنے ولیوں کا ساتھ مجھے نصیب کر. تركت لذة الدنيا فوجدت لذة الدنيا والآخرة. میں نے دنیا کی لذتوں کو پائے حقارت سے ٹھوکر ماری، اللہ نے میرے زندگی کے ہر لمحے میں خوشی اور لذت پیدا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. جو رب کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، کبھی پریشان نہ ہو. اللہ خود بھی راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کو نکیر ڈال کے راضی کرتے ہیں. بھلا کیسے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. پوری کائنات کے دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہے میرا مالک جدھر چاہے ان کو پھیر دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت کر دے. یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے پہلو گھر میں کس طرح پیش کرتے؟ سب سے پہلا طریقہ، آپ جب بھی اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے تو آپ تبسم فرماتے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. مسکرا کے ملنا یہ بہت بڑا سبب. اور آپ ایسے ناموں کے ساتھ پکارتے یا عائش، یا حمیرہ، کبھی ترخیم مرخم کر کے، کبھی پورے نام سے آدھا نام. کس لیے؟ دل جیتنے کے لیے، حسن معاشرت امت کو سمجھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر ہوتے ما عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه. آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا، پسند آ جاتا تو کھا لیتے، نہ آتا تو عیب نہیں نکالتے. لیکن آج اگر معمولی سے اس میں کوئی فرق آ جائے کہ اس میں نمک اور مرچ زیادہ ہے، بس اس دن اس کی کم بختی آ جائے. آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جس طرح اس سے غلطی ہوئی، تو آپ کو بھی تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی اچھا معاملہ دیکھے فوراً تعریفی کلمات کہتے اور ایسے انداز کو اختیار کرتے جس سے ان کے عمل کی قدر ہو رہی ہے اور ان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے ساری نیکیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ آج کیا ہے، بہت ساری اچھائیاں گھر والی موجود، چونکہ اس نے میری یہ بات نہیں مانی اب یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ لا الہ الا اللہ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بہا آخر۔ اگر تمہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی ہے اس میں کچھ اچھائیاں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ کبھی ایسا نہ کرنا، بلا شبہ تم مرد ہو لیکن چہرے پہ مت مارنا۔ ما ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو کسی خادم کو نہیں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل البشر ہیں۔ ولا تقبح، اب اس کی قباحتیں مت بیان کرو، یہ نہ کہو نہ جانے کون سی نسل میرے گھر میں آ گئی، ارے اتنی بری تھی 400 سے 600 لوگ لے کے آپ کیوں گئے تھے اس کو لانے کے لیے؟ اس وقت سوچ لیتے؟ اس کا مطلب ہے اس وقت اچھائیاں نظر آئی تھیں جس کو آج بھلا رہے ہیں۔ ولا تهجر الا في البيت، اس سے اگر ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا بھی چاہتی ہے تو گھر میں رکھ کے اس سے ناراض ہو، خاموش ہو، اور خاموشی یہ بہت بڑی سزا ہے۔ بجائے اس کے کو گھر سے نکال دو اور اجڑ لوگوں کی طرح گھر سے دھکا دے دو، یہ تو کسی بھی مسلمان مہذب کی عادت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کچھ کرتے، معمولی سی بات ہوتی آپ ٹالریٹ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کی خواہشات کا احترام کرتے۔ آج کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں فیکٹری سے بھی آیا ہوں، میرے آنے پہ بھی آپ کی سہیلیاں موجود ہیں، خبردار میرے گھر میں انہوں نے قدم رکھا، انت ومن انت یا اخی المبارک، اے میرے بھائی تم کون ہو؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صغر سنی کی وجہ سے گڑیا کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کو بلا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود مسعود ہوتا تو فوراً سہیلیاں بھاگ جاتی۔ فیسربہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو بلاؤ اور اپنی کھیل مکمل کرو۔ آپ خواہش کا احترام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گھر والوں کے بارے میں ٹو لگانا اور ان کو ایسا سرپرائز دینا جس سے پریشان ہوں، اس سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے، یہ ایسا سرپرائز ہے جس سے اس کو پریشانی ہو، اور آپ نے اس لیے منع فرما دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک الرجل اہلہ لئلا یتخونہم او یلتمس آثاراتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو لگانے اور غلطیاں تلاش کرنے سے منع کر دیا۔ اگر آپ غلطی کی تلاش میں ہوں گے تو آپ کو اپنی ذات بھی پسند نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات کہوں، زندگی میں 3 حقیقتیں نہ بھولیے گا۔ غلطی کی گنجائش جس طرح آپ میں ہے میرے اندر ڈبل گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گھر والوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں غلطی کیوں ہوئی، یاد رکھنا آپ سے 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ اور کیوں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، انسانیت ساری کی ساری خطا کار ہے۔ دوسری بات، یاد ہے کسی کو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ جنت۔
کس کی تربیت میں تھے؟ اللہ کی تربیت۔ اس کے باوجود بھی بھول ہوئی کہ نہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ دنیا ہے۔ کس کی تربیت میں ہیں؟ میں نہیں کہتا استاد یا والدین کی تربیت میں ہیں۔ آج کل معاشرے کی تربیت کون کر رہا ہے؟